ذکر فرمایا جب نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ ستارے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سمندر تھے، نہ دریا تھے، نہ پہاڑ تھے، نہ درخت تھے، کوئی چیز نہ تھی اللہ کی ذات کے سوا۔ یعنی حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس وقت کا ذکر خیر فرمایا جب خالق کائنات نے دنیا بنائی نہ تھی۔ اس کے علم میں سب کچھ تھا، عالم ارواح میں سب کچھ تھا، چرندہ پرندہ درندہ اچھی ماڑی چیز کوئی بھی ابھی نہیں بنی تھی۔ مالک کائنات نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی بیان فرمانے کے لیے ظاہر کوئی رسول نہیں ہوا تھا، کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ 1,24,000 انبیاء کرام کی روحوں کو اللہ پاک نے جمع فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو جمع فرمایا، ایک جلسہ فرمایا۔ اس جلسے کی شان کا کیا کہنا، جس جلسے کی صدارت خود خدا نے کی ہو، اللہ رب العالمین جلسے کا خود صدر بنا ہو۔ اس جلسے کا کیا کہنا جس کے سامعین اور جلسے میں شریک ہونے والے شرکاء موسیٰ علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، آدم علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سارے رسول، سارے نبی، سارے پیغمبر جس اجلاس میں اکٹھے ہوں، کیا کہنا اس اجلاس کا؟ اور جس غرض کے لیے اللہ پاک نے جمع فرمایا، اکٹھا فرمایا، اس غرض کا کیا کہنا، اس مقصد کا کیا کہنا، اس مطلب کا کیا کہنا جس لیے یہ سارے نبی اللہ پاک نے اپنے دربار میں بلائے۔ بڑے سے بڑا نبی، چھوٹے سے چھوٹا پیغمبر، تمام کے تمام موجود ہیں، سب شریک ہیں۔ اس لیے ان سب کو اکٹھا فرمایا، اس لیے ان سب کو جمع فرمایا تاکہ آمنہ کے در یتیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا عالم ارواح میں ڈنکا بجا دیا جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سرداری تسلیم کرائی جائے جب دنیا میں کوئی چیز نہ تھی۔ اصل مسئلہ میں آپ کو کے سامنے لایا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے سردار بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب عالم ہے تین، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، چار ہے، اور ایک عالم آخرت۔ اللہ پاک جل شانہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں عالموں میں، چاروں جہانوں میں سرداری بیان فرمائی۔ پھر بھی اگر لوگ کہیں کہ یہ لوگ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور یوں کہو ہم نبی کو مانتے ہیں، تجھے نہیں مانتے، تیری رسومات کو نہیں مانتے، تیری خرافات کو نہیں مانتے، تیری بکواس کو نہیں مانتے، تو کون ہوتا ہے اپنی رسمیں ہم سے منوانے والا؟ کتنی بڑی مالک کائنات نے عظمت بیان فرمائی اور عطا فرمائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی دنیا کا وجود نہیں، دنیا وجود میں نہیں آئی، آسمان نہیں، زمین نہیں، ستارے نہیں، چاند نہیں، دن نہیں، رات نہیں، کوئی چیز نہیں، اللہ پاک نے سارے انبیاء کرام کو جمع فرمایا ہوا ہے۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ پاک نے جمع کر کے ایک قرارداد رکھ دی، سارے پیغمبروں سے، اپنے خاص بندوں سے، 1,24,000 پیغمبروں سے، ذبیح اللہ بیچ میں ہے، خلیل اللہ بیچ میں ہے، کلیم اللہ بیچ میں ہے، نوح نجی اللہ بیچ میں ہے، آدم علیہ السلام بھی ہے، سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ پاک نے قرارداد رکھ دی، مقصود رکھ دیا، جمع کرنے کا مقصد رکھ دیا، غرض رکھ دی،
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، او میرے پیغمبروں، او تورات والے، انجیل والے، زبور والے، صحیفوں والوں، او میری شریعت کو ماننے والوں، میری خدائی کو تسلیم کرنے والوں، میری کبریائی کو ماننے والوں، میری عظمت کو ماننے والوں، میری توحید کو ماننے والوں، میری یکتائی کو ماننے والوں، میری خالقیت کو ماننے والوں، میری جباریت اور قہاریت کو ماننے والوں، میری رحیمی کریمی کو ماننے والوں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میں آج تم سے ایک اقرار لیا چاہتا ہوں، ایک میں نے دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں تم سب سے دستخط کرانا چاہتا ہوں، ایک محضر نامہ تمہارے سامنے رکھ دیا، ایک دستاویز تمہارے سامنے رکھ دی، میں نے قرارداد پیش کی، تم اس کی تائید کرو۔ مطلب یہ نہیں اگر تائید نہیں کرو گے تو یہ قرارداد نہیں چلے گی یا یہ دستاویز نہیں چلے گی، یہ بات نہیں، اللہ پاک کا تو سب کچھ چلتا ہے۔ فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، تمہارے دستخطوں کی مجھے ضرورت نہیں، تمہاری تائید کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ہاتھ اٹھوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری ہاں میں ہاں مجھے اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں بے پرواہ، میں بے نیاز، واللہ هو الغنی الحمید، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، نہ میں نبیوں کا محتاج، نہ میں رسولوں کا محتاج، نہ میں پیغمبروں کا محتاج، نہ میں کسی کا میں محتاج نہیں، اس معاملے میں مجھے محتاجی کوئی نہیں، صرف قیامت تک کے لوگوں کو شان مصطفی بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں اس آنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چل جائے، شان کا پتہ چل جائے، مرتبے کا پتہ چل جائے، ان کی بزرگی کا پتہ چل جائے، معلوم ہو جائے کہ خدا کا محبوب کون ہے۔ ورنہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کون سی قرارداد پہ تائید کرانے کی، اس نے کسی حکومت کو تھوڑے بھیجنا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، میری نبوت کا تاج اوڑھنے والوں، میری شریعت کو تسلیم کرنے والوں، میری توحید کا ڈنکا بجانے والوں، نوح علیہ السلام تو ہزاروں سال میری توحید کا ڈنکا بجائے گا، پتھر بھی کھائے گا، زخم بھی کھائے گا، مار بھی کھائے گا، اے صالح علیہ السلام، اے یوسف علیہ السلام، تم بڑے بڑے درد اٹھاؤ گے، بڑے بڑے دکھ اٹھاؤ گے میری توحید کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جہاں میری خدائی کا ڈنکا بجاؤ گے وہاں میرے محبوب کی مصطفی کا ڈنکا بھی بجاؤ گے۔ تمہارے ذمے یہ کام لگ گیا، میری شریعت کا اعلان کرو، میری یکتائی کا اعلان کرو، میری وحدانیت کا اعلان کرو، مار کھاؤ، ہڈیاں ختم کرا دو۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، ایک ایک دن میں 70 پیغمبروں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ نبی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، نبی گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، نبی جرم نہیں کرتا، نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ خدا کی قسم یہ طے اس بات پر پیغمبروں کی گردنیں کاٹ دی گئیں کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے۔ کسی نبی نے معاذ اللہ چوری نہیں کی، کسی پیغمبر نے ڈاکہ نہیں مارا، اس جرم کی پیدائش میں ایک ایک دن میں 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میرے رسولوں، میرے نبیوں، میرے پیغمبروں، میرے برگزیدہ بندوں اور میرے چھانٹے ہوئے لوگوں میں سے میرے نمائندوں، میرا کلام لوگوں تک پہنچانے والوں، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ،
تمہیں میری کتابیں ملیں گی، تمہیں رسالت ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں پیغمبری ملے گی، تمہیں نبوت ملے گی، تمہیں میرا نمائندہ ہونے کا شرف ملے گا. لما آتیتکم من کتاب